اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 38 سے شروع کریں گے۔ کل جو ہمارا سبق تھا وہ 37 نمبر آیات پر ختم ہوا تھا، آج ہم 38 نمبر آیات سے شروع کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا۔ قل، قاف کو پر پڑھیں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف لام پیش قل، نون کے آگے جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو الف آ رہی ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، نون کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، نون ہا زبر نہ۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اظہار کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، منها جميعا، جميعا، وقف کی صورت میں ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور عین کو ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ عین الف زبر آ، جميعا، جیم کا سائن ہے، یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو میم سے ملائیں گے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ فَإِم، میم الف زبر ما، فَإِمَّا، یا کے آگے حمزہ ساکن ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یا حمزہ زبر یا، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّی۔ اکثر لوگ یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ورڈ ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک نون کے اوپر مشدد ہے، آگے میم بھی مشدد ہے، پھر آگے نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر آگے دیکھیں تو دال کے آگے یا آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آگے دیکھیں میم آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ میں آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں یا کو جب بھی ہم نون سے ملائیں گے تو سختی بھی کریں گے، غنہ بھی۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی نون مشدد ہوگی تو ہم اس کے اوپر ہمیشہ غنہ کریں گے، اور آگے دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ میم ساکن کو اب ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، اس میم کے اندر بھی ایک میم ساکن ہے اور دوسری میم متحرک ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے، میم مشدد آ رہا ہے۔ کس طرح؟ یَأْتِيَنَّكُم، آگے پھر اس کے اوپر بھی غنہ کریں گے، یہاں بھی غنہ کریں گے، اور آگے یہاں پر بھی غنہ کریں گے، پھر میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے سختی کے ساتھ اور غنہ پھر کریں گے، من، پھر نون یا زیر نی، منی، ہدن، دیکھیں یہاں پر یا آ رہا ہے، دو تنوین دو زبر کے آگے یا آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، کس طرح؟ ہا پیش ہو، دال دو زبر دان، ہدان، یأتینکم منی ہدان فمن تبع ہدایات، ہدایات فلا خوف، یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا هم یحزنون۔ والذین، واو کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے، واو لام زبر واللام زبر لا، ولا زال یا زیر زی، یا مدہ ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، والذی، نون زبر نا، والذین،
کفروا وکذبوا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا وکذبوا، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے اور اس کے اوپر تشدید ہے، وکذبوا بآیاتنا، دیکھیں تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، چھوٹی مد ہے، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، نون الف مد زبر نا، بی آیاتنا اولئک اصحاب النار، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائک اصحاب النار، یہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، ہا کو ہم حل کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اصحاب، با کو نون سے ملائیں گے، با نون پیش بن، اصحاب، نون کے اوپر گنہ کریں گے، اصحاب النار، را کو ہم ساکن پڑھیں گے، جب بھی وقف کریں گے تو آخری حرف کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حروف مدہ کے بعد اگر آخری حرف ساکن ہو رہا تو ہم حروف مدہ کو تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کس طرح، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ہم فیہا خالدون، وقف کی صورت میں نون کو ساکن پڑھیں گے اور حروف مدہ ہے تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہمارے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ ہم 5ویں رکوع سے شروع کریں گے۔